بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میڈیا ٹاک کے ایک اور پروگرام کے ساتھ میں گلزار احمد طاہر اور جناب جاوید ملک صاحب آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ آج سے پہلے ہی حکومتوں نے جو ایمنسٹی اسکیم دی ہے اور کل عمران خان صاحب نے ایک ایمنسٹی اسکیم کا اعلان کیا ہے۔ قوم کے نام اپنے پیغام میں ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے جناب عمران خان وزیر اعظم پاکستان نے جو کچھ کہا اور اس سے پہلے جو ہماری ایمنسٹی اسکیم ہے ان کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کے لیے یہاں حاضر ہیں، لیکن اس سے پہلے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں کہ کل عمران خان صاحب نے قوم کے نام اپنے پیغام میں کیا کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سے ایک ملک کے اہم مسئلے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ 22 کروڑ پاکستانیوں میں سے صرف 1% پاکستانی ہیں جو کہ ٹیکس فائلر ہے، یعنی کہ 1% پاکستانی 22 کروڑ پاکستانیوں کا بوجھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ناممکن ہے۔ کوئی بھی ملک اپنی عوام کی خدمت کر ہی نہیں سکتا اگر وہ لوگ ٹیکس نہ دیں، کیونکہ لوگ ٹیکس نہیں دیتے۔ اس کی وجہ سے نہ ہم صحیح معنی میں لوگوں کے لیے ہسپتال بنا سکتے ہیں، نہ بچوں کے لیے اسکول بنا سکتے ہیں، نہ انفراسٹرکچر ٹھیک کر سکتے ہیں، اور قرضے لینے پڑتے ہیں حکومت کو۔ اس لیے ہم نے آپ کے لیے ایک اسکیم لے کے آئے ہیں اپنے اثاثوں کو ڈکلیئر کرنے کی۔ یہ سب سے آسان اسکیم ہے۔ یہ ہے 30 جون تک۔ یہ آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ جو بھی آپ کی بینامی پراپرٹیز پڑی ہیں، بینک اکاؤنٹس پڑے ہوئے ہیں، ان سب کو آپ ڈکلیئر کر دیں۔ یہ آپ کو ایک ایسا موقع مل رہا ہے جو کہ 30 جون کے بعد آپ کو نہیں ملے گا۔ اداروں کے پاس آج کل سارے انفارمیشن آ چکی ہے، اور ہر روز آ رہی ہے نئی انفارمیشن، جی باہر پاکستانیوں کے بینک اکاؤنٹس، باہر اثاثے پاکستان میں، یہ ساری انفارمیشن آ رہی ہے۔ زیادہ اچھا ہے کہ آپ اپنے پاکستان کی خدمت کریں اور اپنے پیسے کو ڈکلیئر کر دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے ایک یہ ہوگا کہ ہم اپنے بچوں کا مستقبل ٹھیک کر سکتے ہیں، ہم اپنے ملک کو اپنے پیر پہ کھڑا کر سکتے ہیں، ہم اپنے غریب لوگوں کو اوپر اٹھا سکتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ بھی سکون کی نیند سو سکتے ہیں۔ آپ کو فکر نہیں ہوگی، کوئی ادارہ آپ کو تنگ نہ کرے جب آپ کے اثاثے ڈکلیئر ہو جائیں۔ یہ سب کے لیے اچھا ہے۔ آخر میں جو سب سے ضروری بات، یہ اس ملک کو جو مشکل وقت ہمارے اوپر آیا ہوا ہے معاشی طور پہ، اس سے بھی نکال دے گا۔ اور میں یہ آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ آپ کا ٹیکس کا پیسہ آپ پہ اور اس ملک پہ خرچ ہوگا، اور میں یہ انشاءاللہ یہ بھی آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ یہ پیسہ میں آپ کا چوری نہیں ہونے دوں گا۔ جی ملک صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آج سے پہلے جو ایمنسٹی اسکیم دی گئی ہیں اور کل عمران خان صاحب نے ایمنسٹی اسکیم کے بارے میں بتایا ہے، وہ ویڈیو بڑی وائرل ہوئی ہے اور اس میں لوگ بڑے ذوق و شوق سے سن بھی رہے ہیں، اس کے بارے میں ڈسکس بھی کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کل کی ایمنسٹی اسکیم اور اس سے پہلے جو گورنمنٹ نے، جتنی بھی گورنمنٹ ہے، مسلم لیگ نون کی، پیپلز پارٹی کی، ان دونوں کا اگر موازنہ کیا جائے تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایمنسٹی اسکیم کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیں گلزار صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ کالا دھن سفید کرنے کے لیے یہ جو سکیمیں حکومتوں کی طرف سے دی جاتی ہیں، ان کو آپ کو بہت اچھے پیرائے میں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ کوئی بہت مثالی سکیمیں نہیں ہیں، اور پاکستان کی تاریخ تو یہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کے دور سے ہم نے یہ سکیمیں دیں کہ یہ آخری سکیم ہے، اور پھر ہم مجبور ہو گئے، ہم مسلسل یہ سکیمیں دیتے گئے۔ موجودہ حکومت کی اس سکیم کے بارے میں بڑی لے دے ہو رہی ہے، اور اس کی 2-3 بڑی اہم وجوہات ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان تبدیلی کا جو نعرہ لگا کے میدان میں آئے تھے، یہ انہوں نے اخلاقیات کے جو بلند معیار بنائے تھے، یہ خود اس کے بوجھ کے تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ ان کی حکومت سخت پریشر میں ہے۔ اب جب سابقہ حکومت نے
آخری اپنے آخری پیریڈ میں جب یہ سکیم دی تو سب سے زیادہ تنقید عمران خان نے کی۔ مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ ہماری سکیم اگر مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکی تو اس کی وجہ عمران خان کی تنقید تھی، چونکہ اگر کوئی کالا دھن والا اس سسٹم میں آنا چاہتا ہے، کچھ ٹیکس دے کے اس پورے سسٹم میں آنا بھی چاہتا ہے، تو اگر اپوزیشن لیڈر یہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ جب میں آؤں گا تو لٹکا دوں گا، جب میں آؤں گا تو ان کے ایک ایک کے میں سارا کھول دوں گا، تو ظاہری بات ہے کہ وہ سکیم آپ کو مطلوبہ نتائج نہیں دے گی۔ اور عمران خان نے اس دور میں جو سخت سٹانس لیا اب بھاری پڑ رہا ہے، اب وہی فیصلے ان کو کرنے پڑ رہے ہیں۔ شاید عمران خان کو یہ اندازہ ہی نہیں تھا کہ ملک کن حالات میں ہے، کتنی مشکلات میں ہے، کتنی پریشانیوں میں ہے۔ اب جب عنان حکومت ان کے ہاتھ آیا ہے تو ان کو یہ نظر آیا کہ نہیں، یہ معاملات اس طرح چل نہیں پائیں گے۔ عمران خان نے کہا جی کہ میں کشکول توڑ دوں گا، میں قرض نہیں لوں گا، میں کسی ملک سے بھیک نہیں مانگوں گا۔ انہیں وہ سب کچھ کرنا پڑا، وہ قرض بھی مانگ رہے ہیں، وہ بھیک بھی مانگ رہے ہیں، وہ ممالک سے گزارش بھی کر رہے ہیں، اور یہ ضروری ہے۔ پاکستان جن مشکلات کا شکار ہے یہ ضروری ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سکیم بڑی بر وقت ہے۔ پرانی سکیموں میں اور اس میں شاید فرق یہ ہے کہ اس وقت ایک ماحول بنا ہوا ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کو اب قومی دھارے میں آنا پڑے گا۔ اب یہ بوگس اکاؤنٹ اور یہ کلفے والے کا، فلودے والے کا، اور ان اکاؤنٹوں کے ذریعے، اور یہ ٹرانزیکشن، اور یہ جھوٹ، اور یہ فراڈ، اب یہ چلنے والا نہیں ہے۔ اور میرے خیال میں یہ ماحول ملک میں پہلی بار بنا ہے۔ اس میں ایک چیز اور بھی ہے جس کا جناب وزیر اعظم عمران خان نے ذکر بھی کیا ہے کہ ہمارا انفراسٹرکچر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہو رہا، ہمارے صحت کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تعلیم کے مسائل حل نہیں ہو رہے، ہم پراپر طریقے سے لوگوں کو انصاف نہیں دے رہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ایمنسٹی اسکیم سے ہم وہ مطلوبہ نتائج حاصل کر سکیں گے جس سے یہ جو معاملات جن کا وزیر اعظم صاحب نے ذکر کیا ہے یہ ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے۔ عمران خان یہ کہتے رہے ہیں لوگوں کو کہ لوگ ٹیکس دیں گے، لوگ پیسہ دینا چاہتے ہیں، لوگ اس سسٹم میں آنا چاہتے ہیں، آتے کیوں نہیں ہیں؟ کہ حکمران کرپٹ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ پیسہ ہم پہ نہیں لگے گا، اور یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا امتحان ہے کہ اب اگر یہ اسکیم کامیاب ہو جاتی ہے تو ان کا فلسفہ، ان کا کلیہ کامیاب ہو جاتا ہے کہ لوگ پیسہ دینا چاہتے ہیں، ان کو صرف اپنے حکمرانوں پہ اعتماد نہیں ہے، ان کو یہ یقین نہیں ہے کہ یہ پیسہ مجھ پہ خرچ ہوگا، یہ اس قوم پہ خرچ ہوگا۔ اگر یہ اسکیم کامیاب ہو جاتی ہے تو میرا خیال ہے اس سے عمران خان کا مورال ایک دفعہ پھر بلند ہوگا، ایک دفعہ پھر وہ پورے ایگریسو ہو کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ یہاں پہ ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ ایمنسٹی اسکیم کو جس طریقے سے بدنام کیا گیا یا جس طریقے سے اس کے بارے میں تنقید کی گئی، تو اپوزیشن کا، اب پہلے عمران خان اپوزیشن میں تھے تو یہی رویہ تھا جو آج کل کی اپوزیشن کا ہے۔ اگر اپوزیشن کا یہی رویہ برقرار رہا تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایمنسٹی اسکیم میں لوگ آئیں گے؟ کیا وہ اپنے اثاثے ظاہر کریں گے؟ کیا وہ ٹیکس دیں گے؟ دیکھیں، نقصان تو ہوگا۔ جب اپوزیشن اس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنائے گی تو نقصان تو ہوگا، اتنے مثبت نتائج شاید نہ نکل پائیں۔ لیکن میں یہاں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں مسلم لیگ نون سے، پاکستان پیپلز پارٹی سے، یا باقی جماعتوں سے، جتنی بھی باقی جماعتیں ہیں۔ ملک اس وقت بہت ہی مسائل کا شکار ہے۔ ہم نے پڑھا تھا، سنا تھا کہ جب روم جل رہا تھا تو اس کا جو فرما روا تھا نہرو،
وہ اپنے محل کی بالکونی میں بیٹھ کے بانسری بجا رہا تھا۔ اس وقت عام آدمی بڑے مشکل کا شکار ہے، مہنگائی برداشت سے باہر ہو چکی ہے، لوگ خودکشیاں کرنے پہ مجبور ہیں۔ اگر کل عمران خان نے ایک غلطی ہی کر دی، اس نے آپ کی یہ سکیم درست تھی، اس نے ایک غلط تنقید ہی کر دی، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہے تو آپ کو تو عمران خان سے ایک قدم آگے کھڑا ہونا چاہیے، ملک و قوم کے لیے، ملک اور قوم کے لیے۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ کل یہی لوگ اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن آج ہم ان سے آگے کھڑے ہیں چونکہ یہ ضرورت ہے، اس سے آپ کا سیاسی قد بڑا ہوگا۔ لیکن اگر سیاسی دکانیں آپ نے اسی طرح چلانی ہے اور اسی طرح آپ نے یہ کام کرنا ہے، اور عمران خان کہے گا تو آپ اس کے خلاف ہیں، آپ کہیں گے تو عمران خان اس کے خلاف ہیں، تو یہ معاملہ چل نہیں پائے گا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں نے بڑی محبت سے، بڑی محنت سے ایک نئی تبدیلی لائی ہے۔ آپ اس کو کوئی بھی رنگ دیں، لیکن جس طرح آپ کہتے ہیں کہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہماری چاہنے والی ہے، لوگوں کی اتنی بڑی تعداد عمران خان کی بھی چاہنے والی ہے۔ تو اگر 8-9 مہینوں کے اندر ہی آپ ان کے رستے میں روڑے اٹکانا شروع کر دیں گے، یہ نظام چل نہیں پائے گا، اور جب یہ نظام چل نہیں پائے گا تو اس سے جمہوریت کو نقصان ہوگا۔ یہ میں قطعاً اس کے حق میں نہیں ہوں جو عمران خان نے ماضی میں کیا، اور اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ وہ جو چیزیں وہ کر چکے ہیں وہ اسی کے بوجھ کے تلے دبے ہوئی ہیں، ان کی حکومت اسی بوجھ کے تلے دبی ہوئی ہے۔ لیکن کیا یہ کام اب دیگر جماعتوں کو بھی کرنا چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے، یہ ایک سوال ہے، اور ان کو عوام پہ رحم کھانا چاہیے، ان تمام سیاسی جماعتوں کو، کہ لوگوں کے مسائل کی طرف دیکھیں۔ اب آپ قومی اسمبلی کے اجلاس کا ایک منٹ اس قوم کے لاکھوں روپے لے کے جاتا ہے، اور قومی اسمبلی ایک ڈیبیٹ کلب بنا ہوا ہے، وہاں پہ تمام کے تمام ارکان جو ہیں وہ اپنے لیڈران کو خوش کرنے کے لیے ایک دوسرے سے بڑھ کے جملہ بازی کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ جگتے ہی لگانی ہے تو اس کے لیے پھر سٹیج اداکار کافی ہیں، لوگ جا کے اپنی جیب سے پیسے دے کے وہ جگتے سن لیتے ہیں۔ آپ یہ قومی اسمبلی میں عوام کے مسائل کی بات کریں، قانون سازی کریں، تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے۔ ایکچولی آج بھی جب قومی اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے تو اس میں اپوزیشن نے اچھا خاصا ہنگامہ کیا، اور جو بھی تھا وزیرستان کے حوالے سے یا محسن داوڑ اور باقی لوگوں کے حوالے سے جو بھی گفتگو تھی، جناب بلاول بھٹو صاحب نے بھی خطاب کیا۔ چلو یہ بحث ہوتی رہے گی۔ ناظرین، ہم انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کے بارے میں تو آپ نے جو بھی رائے دینی ہے وہ ضرور دیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں، اس پہ کمنٹس بھی دیں۔ انشاءاللہ تعالی ہم کسی اور پروگرام کے ساتھ، کسی اور ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔